کیا والدہ کو اکیلا چھوڑ کر بیرون ملک جا سکتا ہوں؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے۔ میں اکلوتا بیٹا ہوں، میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں۔ بھائی یہ بار بار 500 روپے کسی بچے کے رہ گئے، یہ میرے ہاتھ میں آ رہے ہیں، اس کو کہیں سائڈ پہ رکھ دیں، یہ کسی بچے کو دے دیں۔ خیر، میں اپنی بیوی کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں، والدہ کا اصرار ہے کہ یہیں رہو۔ والدہ کو میں لے جا سکتا ہوں مگر ان کو بیرون ملک رہنے میں مسئلہ ہوگا، ان کو ویزا ایشو کی وجہ سے آنا پڑے گا۔ بہنیں میری ساری شادی شدہ ہیں، ان حالات میں کیا مجھے اپنی والدہ کو بہنوں کی ذمہ داری پر چھوڑ کر جانا چاہیے کیا میں ان کو باہر لے جاؤں کہ 6 مہینے باہر اور 6 مہینے اپنے ملک میں شرعی رہنمائی فرمائیں؟ دیکھیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ والدہ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کے والدہ کو چھوڑ کے جانے میں اگر والدہ کا نقصان ہو رہا ہے پھر جائز نہیں ہے، اور اگر نقصان نہیں ہو رہا، والدہ راضی ہیں اس پہ، کوئی ان کو نقصان نہیں ہے، تو پھر جائز ہے۔ تو ابھی آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے شادی شدہ بہنوں پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا والدہ کو، تو اب آپ جانیں، آپ بہتر سمجھیں۔ اب بوڑھی والدہ ہیں تو ملازم کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا، ملازمین خیال نہیں کرتے، تو آپ کو پھر چاہیے اپنے ساتھ باہر لے جائیں۔ آپ ابھی کہہ رہے ہیں دل نہیں لگے رہا، لگ جائے گا دل، لیکن بہرحال آپ کو اپنی والدہ کی کیئر کرنی ہے۔ اب اکیلا چھوڑ کے جانے میں نقصان ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ آپ اور آپ کی والدہ مل کے فیصلہ کریں۔ ایسے کسی نے پوچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے زندگی دے دے، تو جو کہے گا وہ کروں گی، تو کیا یہ منت ہے؟ ہونٹ ہلائے بغیر کچھ کہنے سے کیا منت واجب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، منت میں 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، زبان سے تلفظ کی ادائیگی کرے، دل میں نیت کرنا یا صرف ہونٹ ہلانا اور الفاظ ادا نہ ہو، اس سے منت لازم نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ منت واجب ہوتی ہے جو عبادتیں ہیں ان کی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، اس کی منت ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے زندگی دے دے، تو جو کہے گا وہ کروں گی، تو وہ تو ویسے ہی، اگر اللہ جو کہے گا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، چاہے اللہ زندگی نہ بھی دے، جتنی بھی زندگی کی ایام باقی ہیں آپ نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو کہا ہے، تو اس لیے یہ منت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے ایک دل میں ارادہ کر لیا کہ اللہ نے زندگی دے دی، صحت دے دی، تو آپ نے ایک اللہ سے ایک معاہدہ کر لیا کہ اللہ پھر جو شریعت کے حکام ہیں وہ آپ کو پورے کرنے ہیں، تو اس سے حکام کی تاکید اور بڑھ گئی ہے۔ پہلے بھی پورے ہی کرنے تھے، اب اور پورے کرنے آپ نے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کئی بار یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بڑی نالائقی کی بات ہے کہ مصیبت میں آپ نے اللہ کو پکارا، جب اللہ نے مصیبت دور کر دی تو اب آپ بھول گئے اللہ کو۔ تو منت نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ ویسے ایک اہم بات ہے، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ محمد ثاقب دبئی سے، کیا کسی کو دیکھ کر کرسی چھوڑ کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ میں سپروائزر ہوں، جب میں سائٹ پر جاتا ہوں تو ورکرز کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، مگر میں ان کو منع کرتا تھا۔ اب وہ لوگ بہت فری ہو گئے ہیں جس سے میرے کام میں مشکل آ رہی ہے۔ میں ان لوگوں کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس صورت میں اگر وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا میں گنہگار ہوں گا؟ دیکھیں، یہ چاہت کے لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوا کریں، جس کے دل میں یہ چاہت ہو، تو یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن کسی تربیت کی نیت سے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا لسیدکم، عرب کو حکم دیا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو کسی کو بھی اللہ نے عہدہ دیا ہے، تو اگر کوئی آپ کے استقبال میں، اگر کوئی آپ کے اکرام میں کھڑے ہو جاتا ہے کرسی چھوڑ کے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں شرعاً جائز ہے۔ البتہ کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے، اجمیوں کی طرح، جو پہلے زمانے میں کافر لوگ جو تھے، وہ اجمی جو غیر مسلم تھے، ان میں یہ رواج تھا کہ سردار بیٹھا رہتا تھا اور یہ بت بن کے کھڑے رہتے تھے کئی گھنٹوں تک، اس میں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو کھڑے ہونا برا جائز عمل ہے، یعنی برا عمل نہیں ہے، کھڑے رہنا جو ہے یہ برا عمل ہے۔ اور اپنے استقبال میں لوگوں کو کھڑا کرنا اس نیت سے تاکہ یہ تکبر جس کی بنیاد ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ تربیت کے لیے کر رہے ہیں تاکہ باس کا ایک احترام رہے اور باس کی پھر اطاعت ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جب میں آیا کروں تو اسٹینڈ اپ، اور پھر بیٹھ جاؤ واپس، ایسا نہیں کوئی کھڑے رہیں نہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر ایک عورت سے غلط تعلقات ہوں اور بعد میں توبہ کر لی ہو، کیا اس عورت کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ بیٹی غلط تعلقات سے پہلے ہی موجود تھی، نہیں ہو سکتا نکاح۔ کسی عورت سے بھی آپ کا سیکشول ریلیشن ہو گیا تو اب اس کی ماں یا بیٹی سے آپ قیامت تک کے لیے نکاح نہیں کر سکتے۔ پہلے سے وہ آپ سے نکاح میں ہو تو بھی اس کو وہ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک عورت سے بھی ریلیشن ہو، اس کی بیٹی سے بھی ہو، جب ایک سے ہو گیا تو اب دوسری سے نہیں ہو سکتا۔ نارتھ امریکہ، شادی شدہ عورت کسی سے تعلقات قائم کرے اور اس سے اولاد پیدا ہو
تو کیا وہ اس اولاد کو شوہر کا نام دے سکتی ہے جبکہ ڈی این اے سے ثابت ہو چکا ہو کہ اولاد شوہر کی نہیں ہے؟ دیکھیں، شادی کے 6 مہینے کے بعد اگر اولاد پیدا ہوئی ہے تو بے شک وہ ناجائز بچہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی اور مرد ہی کا کیوں نہ ہو، تو شریعت میں حکم ہے صاف واضح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی، الولد للفراش، کہ بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوا، یعنی جس کی بیوی نے جنا ہے بچہ. تو بیوی کا جو شوہر ہے نا، جو بچے کی ماں کا شوہر ہے، وہی شرعاً اس کا باپ کہلائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ آپ نے بتایا ہی اسی لیے کہ اس بحث میں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے ڈی این اے وغیرہ میں کہ یہ اوریجنل باپ اس کا کون ہے. جو اوریجنل ہے شریعت اس کو نہیں مانتی. شریعت اس کو مانتی ہے کہ جس کے شوہر کے ہاں، یعنی جس کے بچہ پیدا ہوا تو جو عورت کا جو شوہر ہے وہی اس کا باپ کہلائے گا. ہاں، باپ کو پتہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہے یہ، تو وہ اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ نفی کرے. یعنی اگر وہ شوہر کہہ دیتا ہے نا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں نہیں مانتا، تو پھر اس کا مطلب وہ بیوی کو زانیہ کہہ رہا ہے. تو یہ شوہر کو حق دیا ہے کہ وہ یہ تہمت بیوی پہ لگا سکتا ہے. اگر وہ لگا دے تو پھر آگے کا پروسیس ہے، بیوی پہ اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے، اس کو ثابت کرے وغیرہ وغیرہ. وہ ایک لمبی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن کسی تھرڈ پرسن کے لیے یا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ولدیت میں زانی کا نام ڈال دے، بلکہ ولدیت میں اس کو اپنے شوہر ہی کا نام ڈالنا پڑے گا. ہاں، شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ میرا نہیں ہے تو میں اپنا نام ڈلوانے نہیں دوں گا. شوہر کو یہ حق ہے. میرا اس پر ایک بیان بھی ہے جس پر کچھ بے وقوف قسم کے اسکالرز نے بڑا مذاق اڑایا تھا، جن کے پاس علم ہے ہی نہیں، تو نہ حدیث کا پتہ نہ فقہ کا پتہ ان کو، کہ بھئی میاں بیوی 1-2 سال دور رہیں اور بچہ پیدا ہو جائے تو شریعت کہتی ہے یہ باپ ہی کا بچہ ہے، یعنی شوہر ہی کا بچہ ہے. تو اس پر ریکارڈ لگایا کہ یہ جو ہے نا یہ سب جنات کی پیداوار ہے وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ کہ آپ قرآن و حدیث سے نابلد ہیں. اسلام نے حکم یہی دیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو بیوی کے بطن سے جو بچہ پیدا ہے وہ شوہر ہی کا کہلائے گا. تو کسی تھرڈ پرسن کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کی نفی کرے. تو ہاں، شوہر کو اجازت ہے، جس کا بچہ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی میرا نہیں ہے. وہ چپ بیٹھا ہے تو کسی اور کو کباب میں ہڈی بننے کی اجازت نہیں دی ہے، کسی اور کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو جو اوریجنل جو باپ ہے نا وہ کہہ سکتا ہے، یعنی جو شوہر ہے عورت کا وہ کہہ سکتا ہے میرا نہیں ہے. وہ چپ بیٹھا ہے تو شریعت نے پھر بچے کے نسب کی حفاظت کے لیے کہا ہے کہ بھائی اسی کے کھاتے میں ڈالو. تو وہ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی شریعت میں مثال ملتی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ شوہر کہہ دے میرا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب بیوی پہ اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے، پھر اس لعان والے پورے پروسیس سے اس کو گزرنا پڑے گا. پھر سزا بھی ملے گی عورت کو، یا شوہر نے جھوٹا الزام لگایا تو شوہر کو سزا ملے گی. عورت نے اگر اقرار کر لیا یا گواہوں سے ثابت ہو گیا تو پھر عورت کو سزا ملے گی زنا کی. ہارون رشید کشمیر سے، اگر پیٹی کے اوپر انگلش میں کچھ لکھا ہوا ہو اور اس پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی بھائی، انگلش میں لکھا ہوا ہو کیا کوئی ناپاک تھوڑی ہو جاتا ہے. لکھنؤ سے کسی نے پوچھا ہے، میں شادی بیاہ میں تصویروں کے البم وغیرہ بنانے کا کام کرتا تھا، بہت اچھا کماتا تھا، مگر تصویروں کے بارے میں آپ کے بیانات سن کر توبہ کر لی ہے. دارالعلوم دیوبند، ندوہ وغیرہ سے بھی فتوے لیے ہیں، انہوں نے بھی چھوڑنے کا کہا ہے. تو میں نے یہ 6 مہینے پہلے کام چھوڑ دیا تھا. میرا ایک غیر مسلم دوست بھی یہی کام کرتا ہے، میرا بہت اچھا دوست ہے، ہر مصیبت میں کام آتا ہے. تو کیا اس کی کمائی کے پیسے میرے لیے جائز ہوں گے؟ اس سے ادھار لینا اور اس کے پیسوں سے کچھ کھانا وغیرہ میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں دوست کو بھی نہیں کھونا چاہتا، اس کے جیسے میرا کوئی دوست نہیں ہے. دیکھیں، آپ نے ایک تو بڑی قربانی دی، اللہ آپ کو اس قربانی کو قبول فرمائے، کیونکہ شادی بیاہ میں جو تصویریں بنتی ہیں وہ تو ناجائز ہی ہوتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے اس میں. اور ویسے بھی پرنٹڈ تصویر جو ہے وہ ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے. جو پرنٹ تصویر ہوتی ہے نا پیپر والی، تو ضرورت تو پاسپورٹ وغیرہ کے لیے، ویزوں وغیرہ کے لیے تو ضرورت ہوتی ہے. وہ شادی بیاہ میں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. اس میں ڈیجیٹل تصویر بھی اس کے متبادل ہو سکتی ہے. تو آپ نے اچھا کیا، حرام کام چھوڑ دیا. تو باقی یہ جو مسئلہ دوسرا آپ نے پوچھا ہے، آپ کا دوست غیر مسلم ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، تو کیا اس کی کمائی آپ کے لیے جائز ہوگی؟ تو دیکھیں، اس کے میں تحقیق کروں گا پوری، مجھے ابھی اس وقت تحقیق ذہن میں نہیں ہے. کچھ کام تو ایسے ہیں، اصول میں بتا دیتا ہوں کہ غیر مسلموں کے کچھ کام تو ایسے ہیں کہ اگر وہ حرام کام کر کے کمائیں تو وہ ہمارے لیے بھی حرام ہی ہوتی ہے اس کی آمدن. لیکن غیر مسلموں کے کچھ آمدن ایسی ہے جو ہمارے لیے حرام ہوتی ہے، ان کے لیے حرام نہیں ہوتی، تو پھر وہ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا. تو میں اس مسئلے کی پوری تحقیق کر کے آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. اس وقت میرے ذہن میں اس اگلے مسئلے کا جواب نہیں ہے.
پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے کیا اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں یا تمام گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ہی ضروری ہے؟ یہ بدعت ہے. مصیبتوں سے بچنے کے لیے بکرا ذبح کرنا بدعت ہے. لوگ میرے اس کلپ کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. لو بھائی مفتی صاحب نے صدقے کو حرام کہہ دیا. بھائی صاحب ہم نے صدقے کو حرام نہیں کہا, ہم نے بکرے کا ذبح کرنے کو ناجائز کہا ہے. کیونکہ بکرا ذبح کرنا یہ صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور حج کے موقع پہ دم کے موقع پر عبادت ہے. اس کے علاوہ بکرا ذبح کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے شریعت میں. گوشت کی ضرورت ہے تو ذبح کر لو, ضرورت نہیں ہے تو ذبح مت کرو. تو اب لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو صدقے کی نیت سے ہی ذبح کرتے ہیں. بھائی صاحب تو صدقے کی نیت سے آپ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ غریب کو فائدہ پہنچانا. تو غریب نے کہا ہے کہ بکرا ذبح کر کے مجھے دو. غریب تو کہے گا یار جو بکرے کے پیسے ہیں وہ مجھے دے دو, میں اس میں راشن ڈلوا لوں, 20 کام کر لوں. پھر اگر گوشت ہی دینا ہے تو بکرے کا گوشت جتنے میں آتا ہے اس سے ڈبل گوشت گائے کا آ جائے گا. غریب کو بکرے کا کیا کرنا ہے, وہ کہے گا ڈبل گائے کا گوشت دے دو. تیسری بات یہ کہ اگر بکرا ہی کھلانا ہے آپ نے تو بکرے کا گوشت خرید کے سستا پڑتا ہے, بکرا کاٹ کے ذبح کرو گے مہنگا پڑتا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے مقصد صدقہ نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب گائے بکرے کے گلے پہ چھری چلے گی تو بلائیں ٹلیں گی اس سے. یہ کانسیپٹ غلط ہے. صدقے کا کانسیپٹ ٹھیک ہے. اگر کسی نے گوشت صدقہ کرنا ہے, دال صدقہ کرنی ہے, پیسے صدقہ کرنے ہیں, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بہت مبارک عمل ہے, جائز ہے. لیکن لوگوں کے دماغ میں تصور پتہ ہے کیا ہے کہ بکرا کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی. یہ حرام ہے بھائی تصور. یہ اسلام میں آپ نے ایک ایڈیشن کی ہے. بکرا کاٹنا یہ صرف بقرعید میں عبادت ہے. اب دیکھو بقرعید میں آپ نے گوشت نہ بھی کھانا ہو نا تو بھی جانور کاٹنا عبادت ہے. عقیقے میں آپ نے گوشت نہ بھی کھانا ہو تو بھی بچہ کے پیدا ہونے پر 2 بکرے کاٹنا یہ عبادت ہے. حج میں آپ نے گوشت نہ بھی کھانا ہو تو بھی دم کے طور پر بکرا آپ ذبح کریں گے. آپ وہاں ذبح ہی کرنا پڑے گا, وہاں صدقہ نہیں چلے گا, ذبح کرنا پڑے گا. پھر بعد میں آپ صدقہ کریں کھائیں وہ الگ مسئلہ ہے. تو بقرعید میں جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا عبادت ہے. گوشت کھانا نہ کھانا یہ اگلا مرحلہ ہے. لیکن عام طور پہ جو ہمارے ہاں جو لوگوں میں کانسیپٹ آ گیا وہ کہتے ہیں بلائیں ٹالنے کے لیے بکرا ذبح کرنا یہ اس سے فائدہ ہوگا. یہ غلط ہے بھائی. بلائیں ٹلنے کا بکرے ذبح کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بکرے کی بددعا لگ سکتی ہے جس سے بلائیں آ سکتی ہیں, ہو سکتا ہے, یہ تو ہو سکتا ہے. تو جانور قتل کرنا بذات خود کوئی عبادت والا عمل نہیں ہے سوائے بقرعید میں, عقیقے میں اور حج کے موقع پہ. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے بیان کیا اگر کسی نے منت بھی مان لی نا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو بکرا کاٹوں گا, تو بھی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ بکرے کی قیمت صدقہ کر دے وہ, کیونکہ کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے اسلام میں, جانور کاٹنا سوائے 3 موقعوں پہ. تو اس لیے میں اس کے صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں کہ لوگوں کا کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے بکرے کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کالی مرغی کٹے گی, کچھ کہتے ہیں بکرا کٹے گا. کچھ بھی نہیں کٹے گا بھائی. غریب کو فائدہ پہنچاؤ. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت عرصے سے بکرے کا گوشت نہیں کھایا, مجھے بکرا چاہیے اور بکرا بھی ذبح کر کے تازہ تو اس کی خواہش پہ آپ کاٹ دیں بکرا کہ یار اس کو کمبخت کو تازہ بکرے کا. تو بولتے ہو ایسا غریب کا, یہ غریب کہاں ہے جس کو تازہ بکرے چاہیے؟ غریب تو وہ ہوتا ہے جس کو 2 نوالے بھی اس کا پیٹ بھر جائے اس سے. تو ایسے غریبوں پہ صدقہ کرنا چاہیے نا. تو ان کو ایسے غریب کے پاس جب آپ جائیں گے کہ بھئی یہ دیکھو 25,000 کا 30,000 کا بکرا آ رہا ہے, میں کاٹ کے تجھے دینا چاہتا ہوں, وہ کہے گا یار مجھے 30,000 ویسے ہی دے دے, تو بکرا نہ دے, میں 20 کام کر لوں گا 30,000 سے. بلکہ ہاں آپ کو ڈر ہے کہ ہم نے اس کو 30,000 روپے دے دیے تو یہ چرس نہ خرید لے اس سے, تو اس کا حل یہ کہ راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, نہ جا کے کاٹنا ہی ہے بکرا. تو یہ اس کا مطلب آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بکرا کاٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. کوئی بلائیں نہیں ٹلتی بکرا کاٹنے سے, یہ جہالت ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے سوسائٹی میں. اسی کے میں خلاف ہوں, جس کو بعض لوگ جو ہے نا غلط رخ دے دیتے ہیں کہ یہ صدقے کے خلاف ہے. صدقے کے ہم خلاف نہیں ہیں, ہم بکرے کاٹنے کے خلاف ہیں کہ بکرا کاٹنا بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے. تو اس لیے جو آپ نے پوچھا ہے نا مصیبتوں پریشانیوں کے لیے جو بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے, بکرا ذبح کیا جاتا ہے, کیا اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں؟ بکرا ذبح کیا جا ہی نہیں سکتا صدقے کی, یعنی بلائیں ٹالنے کے لیے. اس سے بلائیں ٹلیں گی نہیں. تو کیونکہ جانور کو مارنا کوئی عبادت نہیں ہے اسلام میں. ضرورت کے وقت آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں. ضرورت کیا, گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے آپ کا, تو گوشت خرید کے دے دو اس کو بازار سے, وہ سستا پڑے گا. جس میں غریب کا فائدہ ہو صدقہ اس کو کہتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کمپنی میں جاب کرتے ہو, آپ کی تنخواہ 40,000 ہے. کمپنی کہتی ہے ہم آپ کو 40,000 کے بجائے 40,000 کا بکرا کاٹ کے دیا کریں گے, آپ قبول کر لو گے؟ آپ بولو گے نہیں بھائی یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمیں 40,000 دے دیں, ہماری مرضی, ہم اس سے بکرا کاٹیں یا گائے کاٹیں یا ہم اس سے راشن خریدیں یا بچوں کے اسکول کی فیسیں بھریں. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو غریب کے لیے بھی وہی پسند کیا کرو. صدقہ غریب کو خوش کرنے کا نام ہے. تو غریب بکرے کاٹنے سے کیوں خوش ہوگا؟ وہ کہے گا میری ضرورت دوسرے طریقوں سے پوری ہوتی ہے.
عمر شیخ پاکستان سے، کیا سلور کی چین پہننا مردوں کے لیے حرام ہے؟ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ڈیزائن ہوتے ہیں، اگر میں لڑکوں والا ڈیزائن پہنوں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہے بھائی. گولڈ اور سلور، سونا اور چاندی، صریح احادیث ہیں اس بارے میں، اللہ نے مردوں پہ حرام کر دیا ان کو پہننے کو، تو نہیں پہن سکتے. صرف چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، وہ بھی خاص مقدار میں. باقی چاندی اور سونے کی کسی قسم کا مرد استعمال نہیں کر سکتا. پاکستان سے کسی نے پوچھا، کچھ سال پہلے میرے کزن نے 1,70,000 روپے مجھ سے قرض لیا جو کہ آج تک واپس نہیں ملا. ماشاءاللہ، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا، کون واپس کرتا ہے آج کل. خاندان کے لوگ بھی اس معاملے میں کچھ نہ کر سکے، سب مجھ کو ہی صبر کرنے کا کہتے ہیں، اس سے کوئی نہیں کچھ کہتا. ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی، کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ. اس سب کے بعد میں نے بھی اب سب سے ملنا بات کرنا چھوڑ دیا ہے. میرے امی ابو کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور میرا کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے. کیا مجھے قطع تعلق کا گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا. آپ کو باقیوں سے کیوں بات چیت بند کر دی آپ نے بھائی؟ جس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں اس کا بائیکاٹ کریں نا. باقیوں سے تو آپ کو تعلق قائم کرنا پڑے گا، ان کا کیا قصور ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو مجبور نہیں کر رہے دینے پر، تو بھائی صاحب پولیس نہیں مجبور کر سکتی، وہ کہاں سے مجبور کریں گے؟ کورٹ نہیں مجبور کر سکتی. آپ کسی کے 1 کروڑ روپے کھا جائیں، کورٹ میں کیس کریں، جج کہے گا میں اپنے 1 کروڑ نہیں نکال سکا تو تیرے کہاں سے 1 کروڑ نکال کے دے دوں گا میں اس سے؟ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پیسے دیا ہی نہیں کرو میرے بھائی، دیو تو اس نیت سے دو کہ کھا گیا تو کھا گیا. پاکستان سے، باقی جس نے کھایا ہے اس کو تو قیامت میں عذاب ہوگا. میں اس کو کہ اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ اور کھا کے رکھ تو، اس پر تو لازم ہے کہ وہ آپ کے پیسے واپس کرے. نہیں واپس کرے گا تو قیامت کے دن پھر یہ 1,00,000 روپے یا 1,70,000 نہیں ہوں گے. قیامت کے دن یہ ساری زندگی کی عبادتیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی اس کی، جس نے پیسے کھا لیے ہیں. نمازیں دینی پڑیں گی. کہا جاتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے، اب اس روایت کی پوری تحقیق نہیں ہے مجھے، کہ 1 درہم کے بدلے میں 700 نمازیں ہم نے سنا ہے. وہ روایت کی پوری تحقیق نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس نے بھی حق کھایا نا تو قیامت کے دن درہم دینار پیسوں کی شکل میں حق نہیں ہوگا، اپنی نیکیاں اٹھا کے اس کی دینی پڑیں گی. تو جس نے 1,70,000 آپ کے کھا لیے تو اس کی ساری نیکیاں کل قیامت کے دن آپ کو ملیں گی. اور پھر بھی اگر نیکیاں اس کے قرضہ پورا نہ ہوا تو اللہ آپ کے گناہ پھر اس کے کندھے پہ لا دے گا قیامت کے دن. اس لیے اس شخص کو چاہیے کہ آپ کے پیسے واپس کرے گا پھر بھی نہیں. ڈھیٹ ہوتے ہیں لوگ جو پیسہ لے جاتے ہیں، جتنے مرضی جہنم کی وعدیں سنا دو ان کم بختوں کو، 5 روپے نہیں نکال کے دے گا آپ کے وہ. اللہ بہرحال بہت بڑا ہے، دلوں کو پھیر سکتا ہے. میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. امید کی باتیں کرنی چاہیے. یہ تو میں نے رپورٹیں پیش کی ہیں، لیکن امید کی بات یہی ہے کہ انشاءاللہ دے دے گا.